ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج 24ویں شب اور قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سی آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ، تفسیر یہ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا۔ 24ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ مشرکین کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کو کہتے، یعنی جیسے فرشتے یا اس طرح، تو وہ اللہ کے لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کی اولاد کہتے۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر اور کون جھوٹا ہے جو اللہ پر ہی جھوٹ باندھے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے نہیں فرمایا وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی وہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں اور جھوٹی چیز حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیں، تو یہ یاد رکھیں اللہ پر جھوٹ باندھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا تو اس پر جہنم کی وعیدیں ہیں۔ اور یہ آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں بالخصوص کہیں تو طرح طرح سے کئی ایسی چیزیں جو بلا تحقیق، بلا ثبوت ایسے ہی پھیلا دی جاتی، وہ اللہ اور اس کے رسول پر کئی چیزوں کے اعتبار سے لوگ جھوٹ باندھ رہے ہوتے، یعنی نہ رب نے وہ فرمایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا۔ تو اس لیے اس کی تحقیق، تفصیل، تفتیش ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کسی بات کی نسبت کریں تو وہ نسبت ثابت ہو، وہ فرمان برحق ہو۔ تو ایسا جو جھوٹ باندھنے والا ہے اس کے لیے یہ سخت وعیدوں کو بیان کیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور جس نے ان کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہے، یہی پرہیزگار ہے جو سچ لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ اب اس کی آیت میں تفسیر وہ مختلف ہیں کہ سچ لانے والے سے کون مراد اور تصدیق سے کون مراد۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق، یہ سچ سے کیا مراد؟ کہ سچ سے مراد اللہ کی وحدانیت ہے کہ رب تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ اس کو لانے والا اور اس کی تصدیق کرنے والے تو کہا دونوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ علیہ السلام ہی یہ احکامات لے کر آئے، اپنی تصدیق کی اور مخلوق تک پہنچایا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ صدق سے مراد قرآن پاک ہے اور اسے لانے والے جبریل امین ہیں اور تصدیق کرنے والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ایک تفسیر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور مفسرین کی ایک ٹھیک ٹھاک جماعت نے بیان فرمائی، وہ یہ کہا ہے کہ والذی جاء بالصدق، یہ سچ لانے والے سے یہ مراد تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور آگے تصدیق کرنے والے اس سے مراد
خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد وہ ہیں۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ سچ لے کر آنے والے، اس سے مراد تو حضور اسلام کی ذات، اور تصدیق کرنے والے تو یہ پورے ایمان والے اس میں شامل ہیں۔ تو یہ مختلف تفسیر بیان کی گئی ہیں اس آیت مبارکہ کی۔ تو جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے سچ کو مانا، تصدیق کی، وہ تو پرہیزگار ہیں، اللہ انہیں متقین میں شمار فرما رہا ہے۔ لیکن جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں تو ان کا ٹھکانہ وہ دوزخ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ یہ بڑی شاندار آیت مبارکہ ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ حق پر اور رب پر توکل، بھروسہ سب کچھ ہے تو اللہ پر ہی ایسا توکل رکھے۔ معاملہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے، مشرکین نے یعنی خوف دلانے کی کوشش کی کہ آپ اگر یہ بتوں کے خلاف، یعنی وہ تو اپنے معبود مانتے تھے کہ ہمارے معبود کے خلاف اگر کچھ کہا یا کچھ آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو۔ آگے فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام۔ فرمایا اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب، بدلہ لینے والا نہیں؟ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرما دیا کہ کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کو؟ جس رب نے قوم نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے جو ان پر ایمان لائے انہیں محفوظ رکھا، بقیہ سب تباہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مومنین کو محفوظ رکھا، فرعون اور اس کی قوم تباہ ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس آزمائش میں ہوئے تو آگ میں ڈالے گئے تو اللہ پاک نے انہیں محفوظ رکھا۔ تو اللہ پاک ان سے حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ آپ کو ڈراتے ہیں اپنے خداؤں کے اور معبودان باطلہ کا نام لے کر یہ ڈراتے ہیں، تو اللہ کافی نہیں اپنے بندے کو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا۔ تو پھر فرمایا اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یعنی سب سے بڑا قادر مطلق وہ اللہ کی ذات ہے، تو وہ رب تبارک و تعالی ہے۔ آگے پھر کیا ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ فرمایا اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین یہ کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو ٹال سکیں گے؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تم فرماؤ مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی حجت قائم کر دی کہ ان سے پہلے پوچھو کہ آسمان زمین یہ کس نے بنایا، تو ہر آدمی جو ان کے آسمان اور زمین کے عجائب اور قدرت کے ان نظائر کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو وہ ضرور پہنچے گا کہ اس کو بنانے والا وہ خالق مالک، وہ ایسا جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، بغیر کسی پلر کے یہ آسمان کھڑے کر دیے۔ تو یہ تو ہر ایک یہی جواب دے گا اللہ نے۔ اب آگے دوسری دلیل کہ اگر اللہ نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو، یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو کیا یہ بچا لیں گے؟ اور اگر مہربانی فرمانے کا اللہ ارادہ رکھے تو کیا یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی کو روک لیں گے؟ نہیں روک سکتے۔ تو اس لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ پر ہی توکل رکھے، اللہ پر ہی توکل۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو وہ بالکل آگے اپنی حماقت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے مشرکین نے سر جھکا لیے اور لاجواب ہو گئے کہ کیا جواب دیں اس کا۔ تو آگے فرمایا توکل کرنے والوں کو
اللہ کافی ہے اور اللہ پر ہی توکل کریں، اور توکل کرنے والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ میں سب سے زیادہ معظم بن جاؤں تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرا کرے، اللہ سے ڈرا کرے، لوگوں کے دلوں میں عزت آ جائے گی، خود ہی اللہ اسے معظم بنا دے گا۔ اور جسے یہ پسند ہو کہ سب سے زیادہ طاقتور بن جائے تو وہ اللہ پر توکل کرے، اور جسے یہ بات اچھی لگے کہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو مال و دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اس پر یقین رکھے جو اللہ کے دستے قدرت میں، اس پہ یقین رکھے۔ تو سبحان اللہ، ایسا شخص ہمیشہ غنی رہتا ہے، یعنی جو کہتا ہے کہ آپ ناظرین کرام سوچنا چاہیے، آج کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں پتہ نہیں اتنا پیسہ کما لیا اس کے بعد شاید نہیں آئے گا، تو اس لیے صدقے سے روک دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک دو کہ اور آگے ملے گا ہی نہیں۔ ارے جس رب نے اب دیا ہے وہ پھر بھی دے گا آپ کو، وہ رب ہی تو نوازنے والا ہے۔ لیکن انسان بعض اوقات ناشکریوں میں پڑ جاتا ہے، جو کچھ نعمت ملی اس کی من جانب اللہ ہی اسے کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ تکلیف پہنچتی تو ہم کہتے ہیں اللہ نے تکلیف پہنچائی، رب نے مجھے بیمار کیا۔ اچھا پھر آسانی اللہ دے دے تو اس کو آدمی اپنا کمال سمجھتا ہے کہ یہ میں نے سب کچھ کیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اسی بارے میں ارشاد فرمایا، پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ وہی ہے کہ جب تکلیف پہنچے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اب کوئی نعمت ملے تو اسے اپنی طرف کہتے ہیں، نہیں یہ تو میں پڑھا لکھا تھا، بہت علم والا تھا، فلاں میں نے بزنس کے اندر اتنی تعلیم حاصل کی ہے، اقتصادیات کا تو میں ماہر ہوں، اس لیے مجھے یہ مال دولت سب کچھ ملی۔ تو جب اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کی طرف ہی رجوع رکھیں۔ ٹھیک ہے اللہ نے صلاحیتیں دی، وہ صلاحیت بھی تو اللہ نے دی، وہ صلاحیت بھی تو اللہ نے دی ہے، تو اس لیے نعمت ملے اس کی بھی نسبت رب کی طرف۔ ہاں پریشانی آتی ہے تو پھر تو بندہ رب کی طرف نسبت کرتا بھی ہے اور دعا بھی مانگتا ہے، نعمتوں آسائشوں میں بھول جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کی دعا قبول ہو تو جب آسائش میں ہیں، آرام کی زندگی میں نا، پھر اللہ سے دعا مانگے، پھر جب دکھ اور غم میں آئے گا نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ آگے ناظرین کرام ایک بڑی شاندار آیت مبارکہ، یعنی رحمت الہی والی، اور رحمت الہی پر بھی سبحان اللہ کمال کی آیت مبارکہ۔ اس بارے میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سب گناہ بھی بخش دیتا ہے، مہربان بھی ہے۔ اور فرمایا کہ اے محبوب آپ فرماؤ، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رب کی رحمت بہت بڑی، بہت وسعتوں والی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اور یہ آیت مبارکہ کئی ایسے مشرکین تھے، کفار تھے کہ یہ آیت کو انہیں سنا سنا کر اسلام کی طرف لایا گیا۔ حضرت وحشی کا واقعہ بیان ہے اسلام لانے کا، اس طرح اور بھی ایسے کئی کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے پیغامات بھیجے، پوچھا ہماری مغفرت کی کوئی صورت ہے، پہلے آیت مبارکہ جو آئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کہ وہ جو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور قتل ناحق نہیں کرتے، جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے قتل کرنا اس کو قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی زنا بدکاری کرتے، تو ان کے لیے مغفرت کی بشارت۔ اب ایک تعداد مشرکین کفار میں ایسی کہ تینوں چیزیں کو اندر مبتلا، تو جب یہ بات آئی، اور ایک اور روایت کے اندر جہاں حضرت وحشی کو جو پیغام بھیجا گیا
تو انہوں نے بھی آگے جواب میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو وہ عمل ہے، قتل حق بھی ہوئے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی، کسی اور کو خدا بھی مانا، تو یہ کیسے معاف ہوگا؟ تو پھر آیت مبارکہ آئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو ہوگا رب معاف فرما دے گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر بھی عرض یہی کی گئی کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جو معاف کرے گا جس کے لیے چاہے، تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہمارے لیے اللہ چاہے گا یا کیا معاملہ ہے۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب فرما دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ رب تبارک و تعالی سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، شرک رب معاف نہیں کرے گا، یعنی دنیا میں تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ شرک اور کفر اور جو بھی گناہ ہے وہ دنیا کے اندر اگر کسی نے اس سے معافی مانگ لی، شرک چھوڑ دیا، کفر چھوڑ دیا، رب معاف کر دے گا۔ مگر دنیا سے مر گیا، چلا گیا، تو یہ نہیں قیامت کے دن اللہ شرک والوں کو معاف کر دے گا، کفار کو معاف کرے گا، نہیں، ان کو پھر اللہ معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ اب وہ عذاب کے اندر ہی ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جو رب تعالیٰ کے قرآن میں اللہ کے فرامین ہیں۔ ہاں، شرک اور کفر کے علاوہ جو گناہ ہیں، کبیرہ ہو جو بھی ہو، اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اور ایک آیت میں تو فرمائے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بچو ان بڑے گناہوں سے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ، سیئات، یہاں صغیرہ گناہ مراد لیے گئے، وہ تمہارے مٹا دیں گے۔ اگر کبیرہ گناہ سے تم بچتے رہو تو اللہ تمہارے صغیرہ معاف فرما دے گا۔ تو کبیرہ گناہ سچی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، سچی توبہ اور اس کے تقاضے پورے ہونا چاہیے۔ تو تلافی ذمے ہے تو اس تلافی کو بھی کریں، کسی کا مال لیا ہے، کچھ اور ہے تو اس سے معافی تلافی کریں، کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا، سچی توبہ بھی کر لیں۔ اسی طرح شرک اور کفر کو بھی معاف فرما دے گا، سچی کو توبہ کر لیں۔ مگر دنیا سے کوئی چلا گیا اور کفر اور شرک پر مر گیا تو پھر قیامت کے دن اللہ یہ کفر اور شرک معاف نہیں کرے گا، بکیا کبیرہ گناہ یا جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے اللہ معاف فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین کرام، رب کی رحمت پر امید اور رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ ہمیں احکامات ہیں، جی ہاں بالکل یہ احکامات ہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی رحمت الہی پر امیدیں لگا کر کہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں، یہ بھی کرتا رہوں، وہ بھی کرتا رہوں۔ پھر آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا ہوا؟ اس کو علماء نے ایک مثال سے سمجھایا کہ اگر آپ کے کسی عزیز کا، کسی دوست کا، کسی جاننے والے کا کوئی ہاسپٹل ہو اور وہ آپ کو کہے کہ آپ فکر نہیں کرنا، جب کبھی کوئی مسئلہ ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، آپ آ جانا، میں آپ کا علاج فری میں کروں، تو اب کوئی آدمی، کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کرے گا کہ وہ کہیں اپنی گاڑی لگا دے، کہیں چھلانگ لگا دے، کہیں اپنی ٹانگ توڑوا دے کہ علاج تو فری ہے، میں وہاں کروا لوں گا۔ کوئی عقل مند ایسا نہیں کرے گا۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے یہ نا امید تو نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا کہ آدمی گناہ کر لے، اب گناہ بھرے کتنے ہی کیوں نہ کر لیے، دل میں توبہ کی توفیق اور توبہ کا ذہن بنا تو پھر یہ نہ دیکھے کہ گناہ میرے بہت زیادہ، میرے گناہ اللہ معاف ہی نہیں فرمائے گا، نہیں، یہ پھر مایوسی کی طرف چلا جائے گا۔ آج بھی توبہ کرے، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے، اس کے پورے وہ دفتر اور رجسٹروں سے گناہوں کو مٹا دے گا، یہاں تک کہ زمین میں جہاں کہیں گواہ ہیں اس کے گناہوں پر اللہ وہ نشان بھی ختم فرما دے گا۔ تو اس لیے سچی توبہ یہ بہت عظیم چیز ہے اور ایسی نفیس شے اللہ نے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ایمان اسلام پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں اور یہ سورہ زمر ناظرین کرام 24ویں پارے کی ہے۔ سورہ زمر کے جو کلمہ ہے، جو یہ لفظ ہے جس وجہ سے اس کا نام سورہ زمر ہے، تو وہ آیت مبارکہ بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ کفار کو جب جہنم کی طرف لایا جائے گا اور اس وقت کیا کہا جائے گا، اور ایمان والے متقین ان کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا اس وقت کیا کہا جائے گا،
اللہ فرماتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، زمرہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے، جو نگران جہنم پر ہیں، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ کیا رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر ان سے جو کہا جائے گا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہ فرشتہ، وہ نگران جو جہنم پر داروغہ ہے، وہ ان سے کہے گا کیا رسول نہیں آئے تمہارے پاس؟ تو وہ جو دنیا میں یہ تکبر کرنے والے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول اور دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک نے جن کو بھیجا، تو کفار نے جن کے سامنے تکبر کیا، ان کی بات نہ ماننا یہ تکبر ہی تھا، یہ تکبر ہی تھا، تو ان کو اس طرح جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن ایمان والے، تقوی اختیار کرنے والے، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، متقین کو جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے تم پر سلام، تم پاکیزہ رہے، تم ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ، ہمیشہ رہنے کے لیے جنت میں جاؤ۔ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے، تو کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ یعنی ان کو بڑی ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، سواریوں کے اوپر لے جا کر ان کو وہ جنت کے اندر وہ داخل کیا جائے گا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور فرمایا اور تم فرشتوں کو دیکھو گے ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر سورہ زمر کا یہ اختتام ہوا ہے۔ ناظرین کرام، 24ویں پارے کی چند آیات کا یہ خلاصہ عرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا نور فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔